بہت پہلے وقتوں کی بات ہے۔ ایک گھنے جنگل میں دو پیڑ تھے، ایک سیب کا پیڑ تھا اور دوسرا جامن کا۔ سیب کا پیڑ بہت ہنسمکھ تھا اور بہت سخی دل تھا۔ وہ اپنے اوپر بیٹھنے والے پرندے اور چڑیوں کو کبھی منع نہیں کرتا تھا اور انہیں اپنی شاخوں پہ بیٹھنے دیتا تھا، پرندوں کو اپنے اوپر گھونسلہ بنانے دیتا اور ساتھ ہی میٹھے میٹھے سیب کھانے کو بھی دیتا اور انہیں منع نہیں کرتا تھا۔ وہ چلتے ہوئے مسافروں کو اپنی چھاؤں دیتا۔ وہ بہت اچھا تھا۔ اس کے مقابلے میں جامن کا پیڑ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی شاخوں کا خیال رکھتا تھا۔ اسے بہت فخر تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اونچا ہے۔ اس نے کبھی بھی کسی پرندے کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ جو کوئی پرندہ بھی اس پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا وہ اسے بھگا دیتا تھا اور اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ ایک دن ایک چڑیا جامن کے درخت کے پاس آئی۔ تب جامن کا پیڑ بولا، ارے دفع ہو جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، میں نے اپنے اوپر تمہیں نہیں بیٹھنے دینا۔ وہ جاؤ، ساتھ سیب کا درخت ہے، اس کے اوپر بیٹھو، تم لوگ مجھے کیوں خراب کر رہے ہو؟ تبھی سیب کا درخت بولا، وہ گھونسلہ بنانا چاہتی تھی۔ یہ پرندہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت سریلے گیت گاتا ہے۔ پتا ہے وہ سب بے سرے گیت گاتے ہیں، میں جانتا ہوں، اور میری بات غور سے سنو، میں اپنے پاس کسی بھی پرندے کو نہیں آنے دوں گا۔ یہ پرندے میری خوبصورت ٹہنیوں کو خراب کر دیں گے، تم انہیں اپنی ڈالیوں پہ بیٹھنے دو۔ ویسے بھی میں کسی چھوٹے پیڑ کے منہ نہیں لگتا، سنا تم نے؟ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ سیب کے درخت کے بیچ اور جامن کے درخت کے بیچ کچھ نہیں بنا، ان کی آپس میں بگڑتی ہی رہی۔ سیب کا درخت سبھی پرندوں کو لے کے خوشی خوشی رہتا اور انہیں اپنے اوپر بیٹھنے دیتا تھا، اور جامن کا پیڑ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن شہد کی مکھیوں کا ایک جھنڈ اس کے پیڑ کے پاس آیا۔ رانی شہد کی مکھی نے اس پیڑ کو دیکھا اور اسی پیڑ پہ چھتا بنانے کا سوچا۔ یہ پیڑ اچھا لگ رہا ہے، یہیں پہ چھتا بنا لیتے ہیں اور سکون سے رہ لیتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو پیڑ بہت مضبوط ہے اور خوبصورت ہے، ہماری چھتا بنانے کے لیے صحیح رہے گا۔ اچھا، تمہارے باپ کا راج ہے کہ یہاں چھتا بناؤ گے؟ مجھے میری ڈالیوں پہ گندگی ہرگز نہیں چاہیے اور میں تم لوگوں کو یہاں اپنا چھتا نہیں بنانے دوں گا، تم جاؤ یہاں سے۔ یہ سن کر شہد کی مکھی ناراض ہو گئی، اور تبھی آم کا پیڑ بولا، دیکھو میرے دوست، وہ شہد کی مکھیاں ہیں، وہ ہماری دنیا کا اہم حصہ ہیں، انہیں ہمیشہ چھتا بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو یہ زندگی کا نظام کیسے چلے گا؟ تم مجھے بھاشن مت دو، اگر تمہیں اس زمین کا اتنا ہی پرواہ ہے تو تم انہیں چھتا بنانے دے دو اور مجھے اپنا لیکچر دینا بند کرو، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ سب سن کر سیب کے پیڑ کو بہت دکھ ہوا، اس نے کچھ نہ کہا۔ اس نے شہد کی مکھیوں کو اپنے پاس بلایا اور اس کی شاخوں پہ چھتا بنانے کو کہا۔ تب رانی شہد کی مکھی بولی، تم کتنے اچھے ہو، ہمیں تمہاری شاخوں پہ چھتا بنانا پسند آئے گا۔ پھر شہد کی مکھیوں نے اپنا چھتا آم کے پیڑ پہ بنایا، پھر شہد کی مکھیوں نے اپنا چھتا سیب کے پیڑ پہ بنایا اور وہاں رہنے لگیں، اور سیب کے پیڑ کو ان کے چھتا بنانے سے کوئی فرق نہ پڑا، اور دوسری طرف جامن کے درخت پہ کوئی پرندہ اور کوئی بھی آتا وہ انہیں بھگا دیتا۔ بیچارے پرندے اس کے پاس آتے ہی نہیں تھے اور اس کے پاس آنے سے ڈرنے لگے۔ اسی طرح کچھ دن گزرتے گئے۔ ایک دن ایک لکڑہارا جنگل میں آیا، اسے گھر بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ اس نے سیب کے پیڑ کو دیکھا اور اسے کاٹنے کو سوچا، لیکن اچانک اس کی نظر پیڑ کے اوپر پڑے جو شہد کے چھتا تھا اس پہ پڑی۔
اس کی نظر پہلے سیب کے درخت پہ پڑی۔ اس نے اسے کاٹنے کا سوچا، لیکن جب دیکھا کہ اس پہ تو شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے تو اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ ارے ارے، اس کے پیڑ پر تو شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے، اگر میں نے اس پیڑ کو کاٹا تو یہ شہد کی مکھیاں مجھے ڈنک ماریں گی۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، میں اسے نہیں کاٹوں گا، مجھے کوئی دوسرا پیڑ ڈھونڈنا پڑے گا۔ پھر اس کی نظر پاس میں کھڑے جامن کے پیڑ پہ پڑی۔ اسے وہ پیڑ بہت پسند آیا۔ ارے، یہ پیڑ تو سیب کے پیڑ سے بھی زیادہ اونچا اور مضبوط ہے، اسی کی لکڑی سے میرا گھر بہت مضبوط بنے گا، چلو اسی پیڑ کو ہی کاٹ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر لکڑہارا جامن کے پیڑ کو کاٹنے لگا اور جامن کا پیڑ رونے لگا۔ ارے بھائی لکڑہارے، مجھے کیوں کاٹ رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے بخش دو، مت کاٹو مجھے۔ یہ کہہ کے جامن کا پیڑ رونے لگا اور دوسری طرف سیب کا پیڑ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے شہد کی مکھیوں کو اپنے پاس بلایا۔ سنو شہد کی مکھیوں، جامن کا پیڑ خطرے میں ہے اور ہمیں اس کی مدد کرنی ہے، پر ہم اس کی مدد کیوں کریں؟ تمہیں اچھی طرح پتا ہے نا کہ وہ کس طرح کا پیڑ ہے؟ اس نے اپنے اوپر ہمیں چھتا بنانے سے بھی منع کیا تھا اور ہمیں اپنا گھر نہیں بنانے دیا تھا، بھلا ہم ان کی مدد کیوں کریں؟ اس وقت ایسی کوئی بات مت سوچو، وہ خطرے میں ہے اور ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تمہیں پتا ہے نا اس نے تمہارے اور ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اگر وہ اپنے اوپر ہمیں چھتا بنانے دیتا تو پھر وہ بچ جاتا، اسے وہی سزا مل رہی ہے جس کے وہ قابل ہے۔ شہد کی مکھی نے کہا، ایسی بات نہیں ہے شہد کی مکھی، اگر تمہارے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ جنگل ہم سب کا ہے، ہم اسے اس حال میں نہیں چھوڑ سکتے، اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ تم صحیح کہہ رہی ہو دوست، ہمیں جامن کے پیڑ کی مدد کرنی ہی چاہیے۔ پھر رانی شہد کی مکھی نے سبھی شہد کی مکھیوں کو بلایا، سارے مل کر لکڑہارے کی طرف اڑ کے چلے گئیں، اس کے کانوں کے پاس اور آنکھوں کے پاس بنبنانے لگیں۔ ارے ارے، مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، مجھے یہاں سے فوراً چلے جانا چاہیے، یہ شہد کی مکھیاں مجھے ڈنک مار رہی ہیں۔ پھر لکڑہارا وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے جانے کے بعد جامن کا پیڑ بہت شرمندہ ہوا۔ میں بہت شرمندہ ہوں دوست، میرے برے رویے کے باوجود بھی تم نے میری مدد کی، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں اس شہد کی مکھیوں کا شکریہ ادا کرو، انہوں نے ہی لکڑہارے کو بھگا کر تمہاری مدد کی، مجھے معاف کر دو شہد کی مکھیوں، میں نے تمہاروں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، میں نے اپنی غلطی جان لی ہے اور آج سے میں کبھی بھی گھمنڈ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو۔ جامن کے پیڑ نے سبق سیکھ لیا تھا، اس کے بعد وہ سب پرندوں کی مدد کرتا تھا، اپنے اوپر بیٹھنے دیتا تھا اور اپنے اوپر گھونسلہ بھی بنانے دیتا، پھر اس طرح سب مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔